إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اگر اہل قرآن بستیوں والے ہماری بات مانتے، ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم زمین سے بھی برکات نکالتے، آسمان سے بھی برکات نازل کرتے. اسپیکر والا بھائی کدھر ہے؟ اس کو کم کر دو اور آواز زیادہ کر دو. اگر میری مخلوق بستیوں والے ہماری بات مانتے، ہم سے ڈرتے، ہم پر ایمان لاتے، تو زمین بھی برکات نکالتی، آسمان بھی برکات نازل کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، اس لیے نہ زمین برکات نکالتی ہے نہ آسمان نازل کرتا ہے. آسمان بارش سے الٹا سیلاب آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو. زمین کی کھیتیاں بھی برباد ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. آپ اپنے اوپر سوچو کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ذات کی خدمت بھی کرتا ہے، آپ کے کاروبار میں بھی ساتھ چلتا ہے، اور دوسرا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہے اور گندا بولتا ہے، تو اگر اس کو 50,000 کی ضرورت پڑے اور اس کو بھی 50,000 کی ضرورت پڑے تو کس کو دو؟ ایک فطری سی بات ہے. کتنے باپ بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، کتنے باپ بچوں پر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں وہ باپ صرف بغاوت کی وجہ سے. بچے سے بڑا پیار ہے، بچے کو بڑا چومتا چاٹتا ہے، بڑا ہو کر نافرمان ہوا تو جوتی اٹھا کے ماری اس کے سر پہ. ابا آپ تو مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، تو یہ جوتی میرے سر پہ مار دی ہے، جوتی سے زیادہ پیار ہے کیا؟ نہیں، جوتی سے پیار نہیں ہے، مگر تو نافرمان ہے اور تجھے سزا دی ہے جوتی. تو بھائیو، ابھی میرے محترم یاسر صاحب کہہ رہے تھے، حدیث ابن ماجہ کی بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ جوتی مار دیتا ہے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکومتیں دیتا ہے، وہی چھینتا ہے. مانتے ہو؟ تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. وہی حکومتیں دیتا ہے، وہی چھینتا ہے. جب حکومت کے علاوہ بھی پیسہ دیتا ہے، وہی دیتا ہے وہی چھینتا ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہے. کافروں کو پیسہ زیادہ دیتا ہے، تو کیا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولولا ان يكون الناس امة واحدة، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری کائنات کے سارے انسان کافر ہو جائیں گے، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، تمہارے ایمان کو خطرات نہ ہوتے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، جتنا بڑا رب کا باغی ہوتا، جتنا بڑا رب کا نافرمان ہوتا، جتنا رب کو گالیاں دیتا، جتنا رب سے شرک کرتا، جتنا رب سے کفر کرتا، اتنا ہی زیادہ مال دیتا۔ پھر اتنا مال اس کے پاس ہو جاتا کہ جب وہ اپنا گھر بناتا تو شٹریں کر کے سیمنٹ ریت بجری نہیں بلکہ سونا پگھلا کر ڈالتا، سقفا من فضہ، چاندی پگھلا کر ڈالتا، ومعارج علیہا یظہرون، سیڑھیاں سونے کی، چھت چاندی کی، چھت سونے کی، دروازے چاندی کے۔ لیکن ہم نے ان کو اتنا اس لیے نہیں دیا کہ تم بے ایمان ہو جاؤ، تمہارا ایمان جاتا رہے۔ تو ثابت ہوا پیسے کی کثرت رب کی محبت کی نشانی۔ بسا اوقات جو شخص اپنے پیسے کو اپنا نہیں سمجھتا، رب کا سمجھتا ہے، اس کے پیسے والے سے رب کی محبت بھی ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں بہت زیادہ امیر تھے، لیکن اگر پیسہ ملے اور ایمان نہ ملے، پیسہ ملے اور طاعت نہ ملے، تقوی نہ ملے، تو پھر یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ ایسی حکومت ہے، اگر رب پسند کر کے محبت کر کے حکومت دے، اس کو پسند بھی کرتا ہو، اس سے محبت بھی کرتا اور اس کو حکومت بھی دے، تو پھر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی حکمران یہ کام نہ کرے اور اس کو پھر حکومت مل جائے تو پھر یہ جوتی ہوتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ رب کی محبت کے ساتھ نہیں آتا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ عمران کی حکومت تھی تو لوگ مظاہرے کرتے تھے کہ اس نے مہنگائی بڑی کر دی؟ میں نے اس وقت جمعے کے خطبے میں کہا تھا اگر یہ گیا کوئی اور آیا تو وہ اور زیادہ کرے گا، اور جب اگلی حکومت آئی تو میں نے کہا اگر وہ پہلا پھر آ گیا تو وہ بھی زیادہ ہی کرے گا۔ اب ان کی جگہ کچھ اور آ گئے، وہ بھی زیادہ ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بطور ڈنڈا، بطور جوتی مسلط ہوتے ہیں۔ اور کبھی کسی نے جوتی کے خلاف بھی مظاہرے کیے، ایک آدمی ڈنڈا مار رہا ہے تو بندہ کہے ڈنڈا گو، ڈنڈا گو، کہے گا یہ رب کی جوتیاں ہیں، رب جوتیوں کے حساب سے مارتا ہے اپنی مخلوق پر ان کی بغاوتوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مولانا حدیث بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو اللہ 5 سزائیں دیتا ہے، 2 قرآن میں ہیں اور 3 اس حدیث میں۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی، اس لیے کہ آپ دکاندار نہیں ہو نا۔ آپ کو کیوں سمجھ آئے گی؟ میں دکاندار ہی نہیں، بات میری ہو ہی نہیں رہی، بات تو دکانداروں کی ہو رہی ہے۔ ارے ماپ تول کی کمی کا معنی معلوم کیا ہے؟ کہ لینے کے بات اور دینے کے اور، یہی مطلب ہے نا۔ تو جو دفتر میں لیٹ جاتا ہے اور جلدی نکل آتا ہے، اس نے کبھی کہا جی اتنی تنخواہ کم کر دو، میں آج لیٹ آیا تھا؟ ہاں، تو لینے کے بعد اور دینے کے اور ہوئے نا۔ آپ کہو گے میں تو آفس میں بھی نہیں ہوتا، مزدوری تو کرتے ہو نا، کیا امانت داری کے ساتھ کرتے ہو یا ڈنڈی مارتے ہو؟
طے کیا تھا 1 دن کا 1000 روپیہ، مگر کام پورا نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، سگریٹ پیتا رہتا ہے، کھانا کھانے گیا 1 گھنٹہ لگا کے آیا، دینے کے بعد اور لینے کے اور مزدوری پوری نہیں، پیسہ پورا۔ یہی تو ماپ تول کی کمی ہے۔ پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مجھے بتائے ہیں، اپنے آپ کو پوچھیں کہ داماد بیٹی سے اچھا سلوک کرے تو اچھا لگتا ہے، اور بیٹا بہو سے اچھا سلوک کرے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ دینے کے بعد اور لینے کے اور ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا جس قوم کے لینے کے بعد اور دینے کے اور ہوں، اس پر اللہ 5 عذاب نازل کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اصحاب الایکہ تھے، یہ دونوں قوموں کا ایک ہی کام تھا، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1، ان پر قحط سالی آ جاتی ہے۔ قحط سالی کا معنی یہ نہیں کہ بارشیں نہیں ہوگی، بارشوں سے کیا ہوتا ہے؟ اناج زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو بارش ہو یا نہ ہو، اناج کم ہی ہوگا، اناج کی قلت ہوگی۔ پاکستان زرعی ملک ہے اور گندم منگواتا ہے یوکرائن سے، تیل منگواتا ہے انڈونیشیا ملیشیا سے۔ نہ سرسوں پوری کر سکتا ہے یہ، نہ گندم پوری کر سکتا ہے، اور دالیں باہر سے آ رہی ہیں، اور زرعی ملک ہے۔ اجناس کی قلت ہو جائے گی، پہلی سزا۔ اور جو دوسری سزا شدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، مال سے برکت اڑ جائے گی۔ یہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھو، جب بھی نام آئے درود پڑھنا، مجھے کہنا نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص نے آخرت کو اپنا مقصد حیات بنایا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو کلوز کر دیتا ہے۔ اوپر گھر ہے، نیچے دکان ہے، بغل میں سکول ہے، دوسری طرف مسجد ہے، بس ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، 2 انعام دیتا ہے رب، ایک معاملات کلوز کر دیتا ہے، دوسرا اس کی غنا، تبنگری، اس کی امیری اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے ہر وقت۔ پوچھو سناؤ بھائی کیسے جا رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو 1000 کو سے اچھا۔ اچھا بھائی فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، آنا ہے؟ بالکل میں آؤں گا۔ اوپر میرا گھر، نیچے دکان، فارغ ہوں، بند کرو، آ جاؤ۔ اس سے وقت مانگو، وقت دے گا، پیسہ مانگو، پیسہ دے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ کون ہے؟ جس نے آخرت کو اپنا ہم اور غم بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے۔ اور صبح صبح میں نے ناشتہ لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد جلدی تیاری کر کے میں نے بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اس کے بعد جلدی جلدی میں نے جاب پر جانا ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہوں تو بچی کو پہلے لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ادھر جانا ہوتا ہے، پھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ آدھی زندگی روڈ پر۔ میں بھاگا بھاگا گیا اور وہاں پہنچا تو ڈاکٹر صاحب کی دکان بند ہو گئی تھی اور میں پیچھے رہ گیا۔ میں بھاگا بھاگا گیا، میں ٹیسٹ گھر میں بھول گیا، وہاں گیا تو رش بڑا لگا ہوا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ 2 سزائیں رب دیتا ہے۔ نمبر 1، شتت اللہ علیہ امرہ، اس کے معاملات بخیر دیتا ہے۔ جب بھی اس سے پوچھو سناؤ درس ہو رہا ہے، ارے نہیں یار ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔
ٹائم ہی نہیں ملتا. ہر وقت یہ کہے گا ٹائم تو سب کو ملتا ہے 24 گھنٹے, تجھے کیوں نہیں ملتا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ میری ترجیح میں نہیں ہے, میری ترجیح دنیا ہے, میرا ٹائم اس کے لیے ہے. ٹائم تو سب کو ملتا ہے. جو شخص کہتا مجھے ٹائم نہیں ملتا, اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ تو میری ترجیح میں نہیں ہے, میری ترجیحات ہوگا. نمبر 2, دوسری سزا, وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقیری لکھی رہتی ہے. جب بھی مجھے سناؤ کیا حال ہے, جو آپ جانتے نہیں حالات کیا ہیں, حکمران کیسے ہیں, ڈالر کہاں چلا گیا, پیٹرول کہاں چلا گیا, حالات ہی خراب ہیں, بنتا ہی کچھ نہیں, بچتا ہی کچھ نہیں, بنتا ہی کچھ نہیں, بچتا ہی کچھ نہیں. ہر وقت یہ کہے گا, اور وقت مانگو تو کہے گا ٹائم نہیں ملتا. وقت مانگو تو کیا کہے گا, ٹائم نہیں ملتا. پیسہ مانگو تو کیا کہے گا, بچتا ہی کچھ نہیں, ہے ہی کچھ نہیں, حالات ہی بڑے خراب ہیں. اللہ اکبر. آج سے 20 سال پہلے کے ٹی وی کی خبریں اٹھا لو نا, تو اس میں بھی یہ ہوگا وہ جی بہت غلط ہو گیا, ایک دم 10 روپے کلو دیسی گھی ہو گیا, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑے حالات خراب ہیں. اور جب 10 سال پہلے تھے یہی لفظ تھا, اس کے بعد پھر یہی لفظ ہے, لیکن جو آپ کی میری حالت ہے وہ اوپر کو جا رہی ہے. ملک میں پل بن رہے ہیں, ملک میں میٹرو چل رہی ہیں, ملک میں وہ رہا ہے. اچھا ملک کو چھوڑو, آپ کی اپنی حالت بتاؤ. یہ جو بزرگ ہیں یہ بزرگ مجھے بتائیں کہ ان کے بچپن میں روزانہ سالن پکتا تھا, وہ گھر میں روزانہ سالن پکتا تھا کہ نہیں؟ ہاں نہیں پکتا تھا. آج آپ دودھ سے کھا لو بیٹو, آج آپ شکر میں گھی ڈال کے کھا لو, آج آم آئے ہوئے ہیں تو آم سے کھا لو, آج اچار سے کھا لو, آج پیاز پہ نمک نچوڑ کے کھا لو, آج چٹنی سے کھا لو, چلو ہفتے میں ایک دن سالن پکا لو. اور آج ہماری عورت بیچاری دن کا اکثر حصہ کچن میں گزارتی ہے, یہ بنا دو, وہ بنا دو, وہ شامی بنا لو, مصری بنا لو, سلاد کاٹ لو, چٹنی بنا لو, رائتا بنا لو, میٹھا بنا لو. غریب سے غریب بھی کوئی کہے کہ میں روزانہ سالن نہیں پکاتا, یہ ہوگا ہاں تیل بہت مہنگا ہے, اور یہ بہت مہنگا ہو گیا, اور یہ بہت مہنگا ہو گیا. لیکن کبھی کسی نے کہا ہو کہ بجلی بہت مہنگی ہے, آج کے بعد میں کپڑے استری نہیں کروں گا. ہاں وہ ہوں گے, وہ لازمی ہوں گے, مگر بجلی بہت مہنگی. مفتی صاحب آپ بول دو کہ بجلی چوری کرنا جائز ہو گیا کیونکہ مہنگی بہت ہے, بل بہت ہے, مگر میں ادھر ہی رہوں گا, جو میرا سٹینڈرڈ ہے نا وہ وہی رہے گا. ہمارے بچپن میں جب تک کپڑا پھٹتا نہیں تھا اور جوڑا نہیں آتا تھا, کیوں بزرگوں, پھٹ بھی جائے تو پیوند لگا لیتے تھے, سی لیتے تھے ہاتھ سے. آج پورے مجمع سے مجھے ایک بندہ اٹھ کر کہے میرے کپڑوں کو پیوند لگے, وہ ایک بندہ. پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں, الماریوں میں جگہ کوئی نہیں, اور حالات بڑے خراب ہیں, حکمران بڑے غلط ہیں. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. بچتا کچھ نہیں, بنتا کچھ نہیں, ٹائم کوئی نہیں ملتا, سزا ہے. ایک اور حدیث سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمایا, اے میرے بندے تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے وقت نکال, میری عبادت کے لیے وقت نکال. میں سمجھتا ہوں کہ دکان بند کی, نماز پڑھنے گیا تو گاہک مڑ جائے گا, کمائی کم ہو جائے گی. جتنا زیادہ دکان میں بیٹھوں گا اتنی زیادہ کمائی ہوگی,
जितना ज्यादा मस्जिद में बैठूंगा उतनी कमाई कम होगी, ये मेरा पैरामीटर है। लेकिन तेरे पैदा करने वाले का पैरामीटर ये है, तफर्रग लिइबादती, बंद कर दुकान, रब के लिए वक्त निकाल, इबादत के लिए वक्त निकाल। अमलो यदका गिनन, अमलो सदरका गिनन, मैं तेरा सीना घनी कर दूं। तो मौलवी साहब गनी का क्या मतलब है? पल्ले कुछ भी ना हो मगर दिल गनी हो, ये माना भी होता है। दिल गनी हो, पल्ले कुछ ना हो। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने वजाहत कर दी, फरमाया वह असुद्द फकरक, तेरी फकीरी दूर कर दूंगा। फिर सुनो, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, 2 इनाम दूंगा। अमला सदर का गिनन, तेरे सीने को गनी कर दूंगा। वह असुद्द फकरक, तेरी फकीरी, तेरी भूख निकल जाएगी। और अगर तूने जिस मकसद के लिए मैंने तुझे पैदा किया, इबादत, वो काम ना किया और गधों की तरह काम करता रहा, तो फिर सुन, तुझे 2 सजाएं दूंगा। अमला यदक शुगलन, तुझे मसरूफियत का अदा, हर वक्त मसरूफ, वाशरूम में भी फोन आ रहे, सोते में भी आ रहे हैं, हर वक्त मसरूफ। चाचा मर गया, अच्छा यार फोन पे ताज़ियत कर लो, मैं तो बड़ा मसरूफ हूं। अम्मा बीमार हो गई, फोन पे पूछ लो यार, मैं तो बड़ा मसरूफ। सबको माजरत, रब को माजरत, और काम और काम और काम। मैं तेरे हाथ मसरूफ कर दूंगा और तेरी फकीरी नहीं निकलेगी, तेरी फकीरी नहीं निकलेगी। तो हर वक्त यही कहेगा, बनता कुछ नहीं, बचता कुछ। याद रखो, जिसकी कमाई वकील खाते हो, जिसकी कमाई डॉक्टर खाते हो ना, उसको सोचना चाहिए। हाँ, उसको सोचना चाहिए कि मैं किस काम पे लगा हूं। ये 2 मैंने नाम ले लिया, नाम और भी बहुत है। वकीलों का कसूर नहीं है, कसूर वो जो तेरे झगड़े हैं उनका है। तो अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उसकी बदअमालियों पर सजा देता है, और वो सजा क्या है? फरमाया शिद्दतुल मऊना, महंगाई बढ़ जाएगी, माप तोल में कमी करोगे महंगाई बढ़ जाएगी। नित नए तरीके हैं माप तोल की कमी के। पेट्रोल पंप में 100 में से 99 जो पंप है ना, वो आधा पॉइंट कम रखते हैं। आप चेक करो तो आपको आधे पॉइंट की पता नहीं चलेगा। अब जब लाखों लीटर निकलेगा आधा पॉइंट, तो कहां बात जाएगी? आधा पॉइंट बहुत थोड़ा, आधा सूद होता है। हर शोबे में अल्लाह माफ करे। बाकायदा अजनास की मंडी में मासियां रखी हुई हैं, जिनका काम दालों में पत्थर मिलाना है। पत्थर भी आता है और दाल भी आती है, उसका काम है पूरी बोरी में मिला देना, बाकायदा इस पे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने खेत से निकाला था तो खेत से मट्टी आ गई तो ज्यादा एहतियात नहीं की, सफाई नहीं की, ऐसा नहीं। एक से एक तरीका है माप तोल की कमी का। पूरी कौम मुलव्वस है, इल्ला माशाअल्लाह। और फरमाया पहली सजा क्या बताई? अजनास कम हो जाएंगी। नंबर 2, महंगाई बहुत हो जाएगी। नंबर 3, वजौर सुल्तान अलैहिम, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। अब बताओ किसने मुसल्लत किए? परसों मैंने खबर पढ़ी, मेरा दिल उस दिन से बुझा बुझा है। बोले वजीर आजम साहब ने कमेटी बिठाई कि बिल बहुत आ रहे हैं तो कुछ तरस खाया जाए अवाम पर।
تو سوچو विचार के बाद ये फैसला किया कि जिनका बिल 400 यूनिट तक आता है उनको रिलीफ दिया जाए। ये फैसला हुआ, यहां तक तो ठीक है। अगला जुमला समझ नहीं आता, वो क्या है? वो ये है कि IMF को दरखास्त करेंगे कि वो मान जाए कि 400 से कम वाले को रिलीफ दे दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफिर मुसल्लत हैं, वो मुसलमानों पे तरस खाएंगे। एक जमाना था मुसलमान इलाका फतह करते थे, वहां जितने काफिर कुफर पर रहना पसंद करते थे उनसे जिजिया लिया जाता था, सालाना 1 दिनार 2 दिनार वो काफिर से लिया जाता था और उसके मुकाबले में काफिर की हिफाजत की जाती थी। और अगर उन पर कोई हमला करते तो जिजिया वापस किया जाता था कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके, ये ना अपने पैसे वापस। और आज मुसलमान छोटे से छोटा 25,000 20,000 कमाने वाला भी जिजिया दे रहा है, और वो साबुन की टिक्की खरीदता है तो उस पर भी जिजिया आता है। और जाता किसके पास है? बता रहे हैं IMF से पूछेंगे। मेरे भाइयों, इस IMF को किसने मुसल्लत किया हमारे ऊपर? आप कहोगे जी हुक्मरानों ने मुसल्लत किया, उन्होंने इनसे कर्जे लिए, इनसे कर्जे लेकर, वर्ल्ड बैंक से इनसे कर्जे लेकर उन्होंने मुल्क में मेट्रो बनाई, मोटरवे बनाए। उनके कर्जे जो थे वो देने के लिए IMF से कर्जे लिए, वर्ल्ड बैंक के कर्जे उतारने के लिए IMF से कर्जे लिए, IMF के कर्जे उतारने के लिए अवाम के कपड़े उतारे। तो ये तो हुक्मरानों का कसूर है। तो मैं दूसरा सवाल करूंगा कि उन हुक्मरानों को मुसल्लत किसने किया था? उन हुक्मरानों को मुसल्लत किसने किया था? आप वो नहीं है कि जो ये कहते हैं, जिसको अगर वो कहे कि मैं तेरे गांव तक सड़क पहुंचा दूंगा तो वोट तेरा, मैं मेट्रो बना दूंगा वोट तेरा। तेरे चोर बच्चे को थाने से मैं निकाल कर दूंगा, बोले हाँ वोट तेरा। जब तेरा म्यार ये है कि जो मेट्रो शेट्रो बनाएगा, मोटरवे बनाएगा, वो उसका वोट होगा, तो वो मोटरवे जेब से बनाएगा, वो कर्जा लेके बनाएगा। और कर्जे के साथ सूद चढ़ेगा, सूद चढ़ेगा तो रुपया दिवाली होगा, रुपया दिवाली होगा तो महंगाई होगी। तो कसूर तो सारा तेरा निकल रहा है। सच फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौम माप तोल में कमी करेगी तो अल्लाह जालिम हुक्मरान उठाएगा, कसूर तेरा है। तेरे मयार दुरुस्त नहीं। आज एक आदमी कहे कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और ना मैं कोई सड़कों का वादा करता हूं, ना पुलों का वादा करता हूं, ना मेट्रो का वादा करता हूं, बस ये होगा कि हम सूद खत्म कर देंगे, चलो हम इस्लाम का नमाज का सिस्टम नाफिज कर देंगे, हम ज़कात का सिस्टम नाफिज कर देंगे, वोट दोगे उसको? और जो कहे कि हाँ मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, भाई किससे आजादी मिलेगी? बोले फौज से। वो फौज तो हमारे टैक्सों से, हमारे पैसे से तनख्वाह लेकर मुल्क की हिफाजत करती है, तो उससे आजादी तुम क्यों लेना चाह रहे हो? बोले नहीं, वो जो बड़े बड़े हैं वो गलत है, जो छोटे छोटे हैं वो ठीक है। रूस हमलावर हुआ था, वहां छोटे छोटे लड़े थे कि बड़े बड़े लड़े थे? बोलो, फौज गई थी हमारी छोटे लड़ने वाली, वो तो नहीं की। कौन लड़ा था?
چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے. چھوٹا تو گیا کوئی نہیں افغانستان میں, وہ گھر لے گا تو گیا کوئی نہیں. کون لڑا تھا؟ 61 ملکوں نے افغانستان پہ پھر حملہ کر دیا. فوج گئی تھی پاکستان کی. تو بڑے بڑے لڑے تھے کہ چھوٹے چھوٹے لڑے تھے؟ ہاں, ایٹم بم بولے ایٹم بم بن گیا پاکستان کا, پورے عالم اسلام کا بن گیا. چھوٹے چھوٹوں نے بنایا, بڑے بڑوں نے بنایا. یہ کیا تقسیم ہے؟ یعنی نت نئے پاگل بنانے کے طریقے ہیں, عوام کو پاگل بنانے کے نت نئے طریقے. تم ایک سیکنڈ کے لیے تصور کرو کہ پاکستان میں فوج ہے نہیں, ختم ہو گئی. تو جو اپنوں کی نہیں مانتا وہ غیروں کی مانتا, اپنوں کی نہیں مانتا وہ غیروں کی مانتا. اگر میڈ ان پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی نہیں چلے گی تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی چلے گی. کیسی آزادی ہے بھائی؟ اور یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن لیٹ کریں گے اس لیے کہ ہمارے پاس بیانیہ کوئی نہیں. بیانیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیانیہ ہوتا ہے قوم کو پاگل بنانے کا طریقہ. بولے ہمارے پاس پاگل بنانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے ہم اب الیکشن لیٹ کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ہی ہیں نا جو لے کر آتے ہیں. بس میرا وڈیرا ہے, وہ جس کو چاہے گا دے دے گا, مجھے نہیں پتا. ایک ہوتے ہیں دینی مقلد, اور آپ کو تو نہیں میں غیر مقلد ہوں بھائی. ایک ہوتے ہیں سیاسی مقلد. دینی مقلد وہ ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر کے مولوی صاحب کو کہے جو بولے گا یہی ٹھیک ہے. اور سیاسی مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کے بڑے کو کہتے ہیں جو یہ میرے آنکھیں بند ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ ہے, جس کھڈے میں چاہے لے جائے. اور قوم یا دینی مقلد ہے یا سیاسی مقلد ہے, کیسے رابطہ سکھائے تمہارے اوپر؟ حالت تو یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلتا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رب کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. رب آسمان سے بھی خزانے نازل کر سکتا ہے, زمین سے بھی نکال سکتا ہے. تم بندے بن کر دیکھو, بندے بن جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, آ جائیں گی برکتیں. اچھا حکمران بھی آ جائے گا, برکات بھی آ جائے گی. ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ یہ انگوٹھا کیا کرتا ہے؟ دیکھتے ہو ساتھ فرمایا رب الجلال نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ بولے گا. اس کے منہ پہ ابھی مہر لگی ہوئی ہے, ہاتھ ہی بولتا ہے. ایسے ہی چلتا ہے جناب. کیا چلتا ہے؟ کسی نے بندر نچانے والے کی گردن کاٹ کے عمران کی لگا دی اور نیچے لکھ دیا ہا 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 ہا, اور آ گیا اس کے پاس. یہ دوسری پارٹی کیا ہے؟ ارے بڑا مزہ, چلو 10 گروپوں میں ڈال دو. کسی نے نواز شریف کی اسی طرح کوئی غلط آدمی کی گردن کاٹ کے نواز شریف کی لگا دی تو اس پارٹی والا کہے گا ہا ہا ہا, 50 گروپوں میں ڈال دو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ اس نے اتنی کرپشن کی, 50 گروپوں میں ڈال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پڑی کرتی. فرمایا میں گیا معراج پر تو وہاں میں نے دیکھا لوگوں کو مختلف سزائیں ہو رہی تھی. جب سے مرے قیامت تک وہ سزا ملے گی. ایک آدمی کو ایک فرشتے نے کینچی پکڑی ہوئی ہے, وہ ناک سے ڈالتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے, پھر منہ سے ڈالتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے.
پھر الٹے ہاتھ پہ شروع ہو جاتا ہے. جب الٹے ہاتھ پہ وہ کاٹنا شروع ہو جاتا ہے تو سیدھا ہاتھ کا جو زخم تھا وہ مل جاتا ہے. پھر وہ سیدھے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو الٹے ہاتھ والا مل جاتا ہے. پھر اس کو کاٹتا ہے تو یہ مل جاتا ہے. اور میں قیامت والے دن اس کے ساتھ یہی کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ کہا کان یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق، یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق تک چلا جاتا تھا. اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹر استعمال کرتا تھا، وہ فیس بک استعمال کرتا تھا، وہ واٹس ایپ استعمال کرتا تھا. ورنہ عہد نبوت میں جو وسائل تھے اس وقت جھوٹ آفاق تک نہیں جا سکتا تھا. اس کا جھوٹ آفاق تک جاتا تھا. یاد رکھو، ایک دوسرے پر جھوٹ باندھنا جھوٹ ہے. کسی عالم دین پر جھوٹ باندھنا وہ بڑا گناہ ہے. کسی حکمران پر جھوٹ باندھنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ پر جھوٹ باندھنا اس سے بڑا گناہ ہے. نبی پر جھوٹ باندھنا، فرمایا ان الکذب علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام بندے پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. کتنی جھوٹی حدیثیں آتی ہیں اور یہ انگوٹھا اس کو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. جھوٹ بولو نیچے رواہ البخاری لکھ دو، مطلب یہ کر رہا ہوتا ہے. امی کا وقت موبائل کو، بیوی کا وقت موبائل کو، ابے کا وقت موبائل کو، رب کا وقت موبائل کو. اور اس میں کرنا کیا ہے؟ حکمرانوں پہ جھوٹ باندھنے ہیں، اللہ پہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حکمرانوں کا مذاق اڑانا ہے اور حکمرانوں پر الزام لگانے ہیں. اپوزیشن والا اس کے خلاف، یہ والا اس کے خلاف. میں کہتا ہوں حکمران بڑے ہی مجرم ہیں، بہت مجرم ہیں، بڑا پیسہ جمع کیا، بڑی کرپشن کی، لیکن اگر ان کے گناہ 22 کروڑ بانٹ لیں ہو سکتا معافی مل جائے. اور بہت تیزی سے لگے ہوئے بانٹنے کے لیے. جو گھر بیٹھا ان کے خلاف بول رہا ہے، گناہ تو لینے پڑیں گے، اس کے نیکیاں دینی پڑیں گی. جب 22 کروڑ گناہوں کو بانٹ لیں گے تو پاک ہو سکتا ہے. ویسے تجھے برا لگتا ہے اور اس کے گناہ اپنے سر پہ چڑھاتے ہو. اچھا کہتا ہے اس نے کرپشن کی ہے، ابھی نیب والے پکڑ نہیں سکے، تجھے کیسے پتا لگا کی ہے؟ اگر اس نے کی ہے تو غیبت کر رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو گیا، ان کو رجم کیا تو واپس آ رہے تھے گھوڑے گدھے اونٹوں پر بیٹھ کر. تو دو ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہا یار گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، تو چپ کر رہتا ہے، چپ رہتا، بتاتا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا اور کہتا حضرت کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے استغفار کر دو. تو آپ کا استغفار ہوتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا. ایسے ہی آگے خام خواہ اپنا گناہ فاش کیا، چوراہے میں بھانڈا پھوڑا اور آج جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کے مرا. یہ دو بھائی باتیں کر تو ٹھیک ہے، ایسا تو ہوا، پتھر کھا کھا کر تو مرا، بات تو سچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا اور علیہ وسلم راستے میں اتفاق سے گدھا مرا ہوا پڑا تھا. فرمایا فلاں فلاں کو بلایا، فرمایا اترو اور اس کا گوشت کھاؤ. کہنے لگے حضرت یہ تو ذبح بھی کیا ہوتا تو حرام تھا اور یہ تو مردار ہے. فرمایا یہ تمہیں مردار بڑا نظر آتا ہے،
جو میرے ماعز بن مالک کی چوریاں کر رہے تھے اس کا گوشت کھا رہے تھے وہ اچھا تھا. تم ماعز بن مالک کے بارے میں باتیں کر رہے ہو وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا. چگلی کرنا، اس کا گوشت کھانا ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو اس کا مردار کھانا ہے اور ہم ان کا کھا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ ظلم ہے اور ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے. مہنگائی بات ہے. تو بتا کہ تو اپنا ہاتھ روک سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ ہاں، تیرے کنٹرول میں تیرا ہاتھ ہے یا ان کا ہاتھ؟ تو جو تیرے کنٹرول میں اس کو تو روکتا نہیں، ان کو کہتا تم اپنا روک لو. یہ عجیب بات ہے. یہ انگوٹھا تیرے کنٹرول میں ہے، یہ الزام تراشی، یہ مذاق، یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، اور تو کہتا ہے حکمران ٹھیک ہو جائے. وہ بڑے غلط ہے. تجھے رب تیرے بارے میں پوچھے گا، ان کو رب ان کے بارے میں پوچھے گا. اور ایک دن آنے والا 50,000 سال کا، چھوٹے گا کوئی نہیں، اس کی فکر نہ کر. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہاں کوئی حق ہڑپ نہیں ہوگا، وہ سب پکڑے جائیں گے. تو اپنی فکر کر کہ تیرے ہاتھ کیا کرتے ہیں اور تیری زبان کیا کرتی ہے. کوئی کسی کو سر کے بالوں کا دانہ دیتا ہے، کوئی کسی کے لمبے کانوں کا دانہ دیتا ہے، کوئی کسی کی لمبی ناک کا دانہ دیتا ہے. اور وجہ دیکھیے، کسی کے کالے رنگ کا دانہ دیتا ہے. یہ گالی اس کو نہیں جاتی، اس کے پیدا کرنے والے کو جاتی. اگر کوئی مستری دیوار ٹیڑھی بنائے تو لوگ اینٹوں کو گالی دیتے ہیں مستری کو. بولو، گالی بنانے والے کو جاتی ہے. اگر تو کسی کو تانا دیتا ہے تو اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کے رب کو برا کہہ رہا ہوتا. مگر تو چاہتا ہے میں سارا کچھ کروں اور میرے یہ الزام تراشیاں، میرے یہ مذاق، میری یہ تانا زنی، میرا یہ جھوٹ بولنا، میرا یہ غیبتیں کرنا، میرا یہ الزام تراشی کرنا، یہ جاری رہے اور حکمران عمر بن خطاب اوپر آ جائے. ایسے کیسے ہو؟ اس طرح نہیں ہوتا. جب رب ناراض ہوگا تو پھر وہ سزائیں دینے والی جوتیاں ہی مارے گا، اچھا بندہ نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے لفظ ہے وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے. ہم بیٹھے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اس نے اتنی کرپشن کر دی، اس نے اتنا یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اللہ جانے کیا کہ نہیں کیا. اگر تیری رسائی نہیں ہے تو جانتا ہی نہیں، باتیں ہے نا. اگر وہ تیری بات سچ ہوئی کہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے تو ہوا غیبت کرنے والا، گوشت کھانے والا. اور اگر تیری بات غلط ہوئی تو پھر تو ہوا الزام تراشی کرنے والا. اور سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی درود کی آواز نہیں آئی، فرمایا کہ جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اس نے یہ کام کیا جبکہ اس نے نہیں کیا، بولے وہ فلاں لڑکی اس سیاستدان کی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نہیں ہے. بولے وہ فلاں لڑکی ایک یورپ میں لڑکا رہتا ہے، وہ فلاں سیاستدان کا ہے، وہ حرام کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ کہتے ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں. پتہ آ گیا، 20 گروپوں میں ڈال دو. یہ کانٹے تمہیں چننے پڑیں گے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ تو اس پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے. 4 گواہ لے کے آ ورنہ تجھے 80 کوڑے لگیں گے.
انہیں مذاق سمجھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ الزام ثابت نہیں، جھوٹ ہے، فرمایا اسکرہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ اس کو جہنم کا وہ پلاٹ دے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کر آ رہا ہے. خون اور پیپ کی دندن میں رہنا پڑے، اور ہم کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں. اللہ معاف. اور جہاں تک کھانے پینے کے مسائل ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. ایک نیٹ پر چیز آتی ہے جناب کہ آپ ایسا کرو، بس ویڈیو کلک کرتے جاؤ تو پیسے لے لو. ایک آتی ہے کہ یہ جو اشتہار ہے جو ویڈیو سے پہلے آتا ہے، اس پر کلک کرو تو اتنے ہزاروں میں تو اتنے ہزار تمہیں مل جائیں. یہ چکر کیا ہے؟ میں نے مثلا بطور تاجر دیکھا، گوگل کو کہا کہ میرا اشتہار لگا دو. اس نے کہا تم سے ہم $1000 لیں گے. میں نے کہا یہ تو $1000. اس نے کہا کہ اگر تمہارے اشتہار پر 10 لاکھ کلک آ گئے تو وہ $1000 تیرا گیا. تو میں نے سوچا کہ 10 لاکھ جب لوگوں نے میرا اشتہار دیکھنا ہے تو اس میں 10 لاکھ سے 10,000 تو خریدار ہوگا نا. 10 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے تو 10,000 تو خریدے گا نا کم سے کم. میں نے اس کو پیسے دے دیے. اب گوگل نے وہ اشتہار لگا دیا اور آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ نے خریدنا نہ کچھ اور، بس آپ کلک کرتے گئے کلک کرتے گئے کلک کرتے گئے. اس کے پاس رپورٹ گئی کہ 10 کی بجائے 12 لاکھ ہو گیا. اور خریدنے کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو تم نے سارے کلک کیے ہوئے. تو تم نے میرے $1000 گوگل کے کافروں کو دلوا دیے میرے، اور مجھے فائدہ کوئی نہ ہو. دھوکہ ہے یہ نہیں. بڑا آسان ہے. ویڈیو دیکھو، موبائل تو ویسے بھی ہماری دل و جان ہے، تو اوپر کلک کرتے رہو، پیسے کما لو. یہ دھوکہ ہے. پھر فری لانسنگ ہو رہی ہے جناب، کہ لوگ یورپ میں ادھر ادھر پڑھتے ہیں، ان کو ہوم ورک ملتا ہے، اسائنمنٹ ملتی ہے یا تھیسس ملتا ہے، تو ہم اس کا وہ ہوم ورک کر کے دیں گے اور وہ ہمارا کیا ہوا جمع کروا کے وہاں پہ پاس ہو جائے گا اور ہمیں پیسے دے دے گا. یہ کیا ہے؟ چیٹنگ ہے یا نہیں؟ جو اس بچے نے ہوم ورک کرنا تھا تو کر رہا ہے، چیٹنگ نہیں ہے؟ اس کی ڈگری کا کیا بنے گا؟ جھوٹی نہیں ہوگی. اور یہ کہتا ہے، اس کا نام رکھا فری لانسنگ. پھر ایک اور کام چل رہا ہے جناب کہ بنیادی طور پر کچھ پیسے جمع کرواؤ، ممبرشپ فیس. اس کے بعد لوگوں کے سر پھنساتے جاؤ، اپنے پیسے نکالتے جاؤ. اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ. نہ کچھ بڑھنا، نہ نکلنا، نہ گھسنا، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی پروڈکشن، نہ کوئی محنت، نہ کوئی فائدہ. بس پیسہ پہلے اپنا لگا دیا، ممبرشپ مل گئی. اب رشتے داروں کے ساتھ بساؤ، اپنے پیسے نکال لو، اور بساؤ اپنے پیسے اور نکالو، پیسے کماتے رہو. یہ کیا ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا، اور وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے. یہ ہم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر کاروبار ہے، یہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے. پھر کاروبار ہے جناب کہ میں نے آن لائن مارکیٹنگ کی اور میں نے اتنے پیسے سے اتنا سونا لے لیا، اور جب مہنگا ہوا تو میں نے بیچ دیا تو تیل لے لیا، اور تیل مہنگا ہوا تو میں نے کھاد لے لی، کھاد ایسے کر لیا. بہترین کاروبار ہے. وہ نہ کھاد ہوتی ہے، نہ تیل ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے. وہ سب باتیں ہی ہوتی ہیں. نہ کوئی آتا ہے، نہ کچھ جاتا ہے، نہ کوئی ڈلیوری ملتی ہے. بس بیٹھے، ایک سکرین کا ایک پروگرام ہے، اس کے ساتھ چلنا.